آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب۔ بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے۔ ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے، فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے، اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے۔ تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے، ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے، اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ، ہر روز وہ حاضری دیتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، وہاں بھی اسے پی ملتا ہے، پی فار پریزنٹ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا، وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا، ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں، کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں۔ پی کا مطلب پاس نہیں، پی کا مطلب پریزنٹ، لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا، اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، کیا فرض ہے کیا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون۔ تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ؟ تو اگر آپ اس امتحان میں، زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست
बम्बई से आता है किशनगंज में आपको मिलने के लिए, लेकिन वो अंग्रेजी जबान में महारत रखता है मेरे जैसा, और वो टूटी फूटी उर्दू बात कर लेता है मेरे जैसा। आपके साथ आता है किशनगंज में, एक हफ्ता रहता है, आपका करीब दोस्त है, एक हफ्ता रहता है और आपका जिगरी यार है। एक हफ्ते बाद वो वापस जाता है, लेकिन क्योंकि वो उर्दू या हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेता था लेकिन लिखना नहीं आता है, वो बंबई जाके आपको खत लिखता है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी जबान आपको नहीं आती। वो खत जब आपको अंग्रेजी में लिखता है, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्या मेरा जिगरी यार क्या कह रहा है अपने खत में? कोशिश करेंगे क्या नहीं? आप क्या करेंगे? उस खत को लेके जाएंगे ऐसे इंसान के पास जो अंग्रेजी जानता है, उस खत का तर्जुमा कर सकेगा। आप जानना चाहेंगे कि मेरे जिगरी यार ने, मेरे करीब दोस्त ने खत में क्या लिखा। तो ये फर्ज नहीं कि आप जानना चाहेंगे कि हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगाम में क्या पैगाम दिया इंसानों के लिए। आपको आखिरी पैगाम को तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका तर्जुमा हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। तो फर्ज नहीं है कि आप तर्जुमा पढ़ें अपने रब, अपने खालिक, अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला के आखिरी पैगाम का। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की इज्जत करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इतनी इज्जत देते हैं कि कुरान मजीद के मेन मकसद को भूल जाते हैं। इज्जत दो, लेकिन कुरान मजीद के मकसद को मत भूलो। हम मुसलमान कुरान मजीद को एक ऊंचे शेल्फ पे रखते हैं, अपनी अलमारी के सबसे ऊंचे शेल्फ पे रखेंगे, इतने ऊंचे शेल्फ पे कि आपको स्टूल लेने पड़ेगा और कुरान मजीद को फिर रखते ऊपर, तो उतारने के लिए उसको मुश्किल हो जाए। कुरान मजीद एक हिदायत की किताब है, एक गाइड है। आप अगर गाइड हर रोज जो पढ़ी जाने वाली किताब है उसको इतने ऊंचाई पे नहीं रखेंगे कि उसको निकालना मुश्किल पड़े, ऐसे जगह पे रखेंगे जहां से निकालना आसान है। हम मुसलमान कुरान मजीद को मखमल के कपड़े में बांधते हैं, और इतना टाइट बांधते हैं कि खोलने के लिए 5 मिनट लगता है, और अगर बंद करने पड़े वो मखमल के कपड़े में बांधने के और 5 मिनट लगेगा। तो अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप सोचेंगे 10 मिनट में कुरान क्या पढ़ने का, 5 मिनट तो खोलने के लिए लगेगा, 5 मिनट बांधने के लिए तो छोड़ो भी नहीं पड़ेंगे। कुरान मजीद को इज्जत दो, कुरान मजीद का एहतराम करो, लेकिन इतना मत करो कि मकसद ही फोत हो जाए। इज्जत दो, ऊंचाई पे रखो, पर इतनी ऊंचाई पे नहीं कि निकालना मुश्किल पड़े। उसको महफूज रखो, लेकिन इतना टाइट मत बांधो कि खोलना मुश्किल पड़े और बंद करना मुश्किल पड़े। हम कुरान मजीद को हाथ लगाने के लिए 1000 चीज सोचते हैं, जैसे वो RDX बॉम्ब है। कुरान मजीद को हाथ लगाने के पहले हम सोचते हैं कि मैं जूते में हूं तो कुरान मजीद को हाथ लगा सकता हूं क्या नहीं, मैं खड़ा हूं तो कुरान मजीद को पकड़ सकता हूं क्या नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं सफर कर रहा हूं, कुरान मजीद को हाथ लगा सकता हूं क्या नहीं, क्या मैं सफर में पढ़ सकता हूं क्या नहीं, क्या मैं जिधर काम कर रहा हूं उधर पढ़ सकता हूं क्या नहीं, क्या मैं जूते के साथ हाथ लगा सकता हूं क्या नहीं। हम 1000 सवालात पूछते हैं कुरान मजीद को हाथ लगाने के पहले, जैसे वो RDX बॉम्ब है। कुरान मजीद हमारे जिंदगी की हिदायत की किताब है, वो ऐसी किताब है जो रोज पढ़े जाने वाली किताब है, और कहीं नहीं लिखा है कि हम जूते की हालत में कुरान मजीद को नहीं पकड़ सकते, हम कभी सफर कर रहे तो कुरान मजीद को नहीं पढ़ सकते। हमारे इतने खुद के शराइत है कि ये हमें कुरान मजीद को पढ़ने से रोकते हैं। ये हमारे बनाए हुए शराइत है जो कुरान मजीद को पढ़ने से रोकते हैं। ये हिदायत की किताब है, इसे रोज पढ़ो। आप जब अरब मुमालिक जाएंगे, आप देखेंगे अरब जब मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और अगर चंद मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो जाया नहीं करते, क्या करते, फौरन कुरान मजीद को लेते और पढ़ने लगते हैं। जब अकामत हो जाती है कुरान मजीद को रख के नमाज पढ़ने लगते हैं। हमारी मस्जिद में भी आप देखेंगे चंद लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ सबसे पहली सफ में, अव्वल सफ में। दूसरी सफ में आप देखेंगे नहीं। क्यों? दूसरी सफ में अगर कोई कुरान मजीद पढ़ेगा तो कोई आके टोकेगा, उसकी पीठ कुरान मजीद पे हराम। आप कुरान मजीद को पीठ नहीं दिखा सकते।
اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام۔ میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز۔ دیکھا ہوں میں استاد کا منہ قبلے کی طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے، کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے، ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے۔ یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط، جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کم از کم قرآن مجید تو پڑھو۔ میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک اپنے ہندوستان کے اچھے قاری تھے، بہترین قاری، جو جاتے سعودی عربیہ، اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا۔ تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے قاری ہے، تو بولے قاری صاحب آپ امامت کرو۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت، اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھرتے۔ تو اس وقت ایک عرب، ایک سعودی، وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہی چٹکلے کو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے۔ جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں، سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا، اور چلے جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا، تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں، کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ۔ یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ، جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب، یہ میرے لوگ ہیں، these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense۔ یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے، میں قرآن کو فولش نانسنس جیسا لیا۔ قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن۔ تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے، کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد۔ اور اکثر آپ کتاب کو ہی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے، لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے
1001 بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے، کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے۔ قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ بھی چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی۔ جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں، لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں، اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے، انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے، گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے، لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا۔ اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا۔ اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے۔ عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے۔ لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا، ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے، عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے، اسے ضروری نہیں سمجھے تھے، لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے۔ میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بولی شوئی ادھر ادھر۔ میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے، اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی، 3 سال کی عمر سے سکھائی۔ میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے، میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتی ہے، اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، اور تینوں حفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی، جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی، ہم سے کئی گنا اچھی ہوں گی۔ اسی لیے اسی اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں، تاکہ ہمارے اسکول سے جو طلبہ فارغ ہوں گے، ذاکر نائک معیار تو ہے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کا، ذاکر نائک ایک ناچیز ہے، وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا، میں تو ہکلاتا تھا، اور آپ کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل، فیوچر جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو بنیں گی، وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ وہ اور اونچائی پہ جائیں گی۔ آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے، اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ، سارے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کے پڑھ سکتے،
چاہے اکیلے پڑھو اکٹھا پڑھو، لیکن ایک وقت طے کرو. ہو سکتا ہے فجر کے بعد، ہو سکتا ہے عشاء کے بعد، جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے. ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکوع پڑھو. ایک رکوع روز پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ 1.5 سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ادارے میں، آپ جو تجارت کرتے ہیں، آپ کے جتنے ملازم ہیں، ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لیے. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ممبئی میں، وہاں تقریباً ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ملازم ہیں. فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے، اپنا انگوٹھا ڈالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم رجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے. سب سے پہلی چیز کرے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. کم از کم ایک رکوع فرض ہے، چاہے 15 منٹ لگے چاہے 20 منٹ لگے. ایک رکوع تو کم از کم پڑھے یا 2 رکوع پڑھے، جتنا بھی پڑھ سکتے. عربی میں پڑھے، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے. لوگ کہیں گے 400 لوگ ہر روز 15 سے 20 منٹ، یہ تو فضول خرچی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ، وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے، رشوت دینا نہیں چاہیے، رشوت لینا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی. اگر غیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے، اگر ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے. اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے. ایک ہوتا ہے کہ پہلے صف سے آخری تک پڑھے. اگر بیچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے، انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید عبداللہ انڈیکس ہے، آپ انڈیکس کے جو موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں، نساء عورت کی موضوع پہ پڑھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھیے. جو موضوع پہ آپ کو انٹرسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے، لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے. یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدے